کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے اور حسب معمول اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بر صغیر کے عظیم صوفی حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس میں سے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم پاک روز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج جو اسم مبارک ہے یہ ہے سیدنا اعلم الناس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سردار جہان سے زیادہ حلیم و بردبار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بردبار تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ایک یہودی عالم زید بن شعثہ کے اسلام لانے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں زید نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اے عمر، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں نبوت کی تمام علامتوں کو پا لیا ہے، مگر دو علامتیں جن کا عطا پتہ مجھے نہیں ملا کہ ان کی بردباری ان کے جہل پر غالب آ جائے گی، اور جتنا کوئی جہالت کا زیادہ مظاہرہ کرے گا وہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بردبار ہوں گے. بے شک مجھے ان دونوں کی بھی خبر مل گئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے بردبار اور حلیم ہیں، مجھے اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے دور کی بے انتہا ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے انسان کی ذہنی اور جو قلبی تکالیف ہے، جو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی ایک وجہ قناعت کا نہ ہونا ہے. اللہ کریم نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی ہے، بہترین نمونہ ہے. وہ ایسا نمونہ ہے جو اس آسمان کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گا. وہ احسان دانش کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں اور تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا. زندگی کی راہوں پر جہاں کہیں آپ کو روشنی درکار ہے، آپ کو 63 سالہ حیات پاک سے ہی وہ نور اور روشنی ملے گی. قناعت کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، انتہائی اہم ہے، اور آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ملک کے ایک بڑے نامور عالم دین اور دینی حلقوں میں ایک صوفی عالم جن کا آج کل قحط الرجال ہے وہ میں نے ڈھونڈ نکالے آپ کی خدمت میں. پہلے بھی ہم نے ان کی گفتگو سنوائی تھی، میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا تھا. میری مراد علامہ محمد یعقوب قادری اشرفی مدظ اللہ العالی ہے. علامہ صاحب آج تشریف لائے ہیں، اور دوسرے ملک کے ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب میرے مہمان ہیں دوسرے، اور آپ کے محبوب نعت خان جناب طارق محمود صاحب. ناظرین، یہ طارق محمود الحمدللہ چینل 92 کی دریافت ہے، اور پروگرام صبح نور کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے اتنا بڑا نعت خان ڈھونڈ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بظاہر تو بصارت نہیں ان کو ملی، لیکن اللہ نے ان کا اندر اور اتنا روشن کر دیا اور بصیرت اتنی عطا فرما دی کہ آپ جب آج ان کی نعت سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ باب جبریل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں پہلے علامہ صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ قناعت کا تصور ہے کیا اسلام میں؟ کیا قناعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ.
قناعت کے بڑے اختصار کے ساتھ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو روک لینا، اور اس کی ذرا تشریح میں چاہیے تو انسان پر جو کچھ سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات ہیں. سبحان اللہ. تو بحیثیت انسان، پھر بحیثیت مسلمان، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے میرے اللہ پاک نے دیا ہے، تو پھر وہ جو دے، جس حال میں رکھے اس حال پہ خوش رہ جانا، یہ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یہ عین ایمان ہے. سبحان اللہ. اور ذرا اس کی تشریحات میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں وہ بندے، ہم سمجھتے ہیں کہ غنی شاید مالدار کو کہتے ہیں، غنی وہ ہوتا ہے جو اصل میں دل کا غنی ہو، سبحان اللہ. اور دل کا غنی ہوتا ہی وہ ہے جس کو قناعت نصیب ہو. الغنا غنى النفس. غنی النفس، غنی وہ ہے جس کا دل غنی جس ہو. کا دل. اچھا، کہتے ہیں کہیں یہ بھی الفاظ آئے ہیں الغنا غنى القلب کے لفظ ہے جی، کہ غنی وہ ہے جس کا قلب غنی ہو. جس اس کا طرح کے بھی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جو دل کا غنی ہو، جو دل کا مطلب مطمئن سمے اپنے آپ کو اطمینان میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے. جس طرح ہمارے پرانے شیوخ جو بزرگ تھے حال پوچھتے تھے کیف حالک یا شیخ، پھر ہم کہتے ہیں جناب محترم حضرت، تو ہمارے عرب شریف والے کہتے ہیں شیخ، حضرت آپ کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، واہ میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں چاہے وہ جس حال میں رکھے. واہ واہ. تو وہ کوئی بھی حال بیان کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ مطمئن ہوں. سبحان اللہ. قناعت کی مختصر تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا علامہ صاحب، یہ قناعت جو ہے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قناعت کر لیں اور کوئی کام ہاتھ ہلانا جلانا، کوئی محنت، کوئی جو ہے محنت اور کوشش اور کاوش جو ہے اس کی ضرورت نہیں، قناعت پہ آدمی بیٹھا رہے. تو یہ تصور تو غلط ہے. یہ تو انتہائی اس کی جاہلانہ اچھا اس کی تشریح ہے. یعنی ایسا کرنا تو بالکل یہ فطرت کے خلاف ہے. سبحان اللہ. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ قادر مطلق جو جب جہاں جیسے چاہے کرے. فرمایا ہم ایسی قوموں کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کے لیے بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے. یعنی پہلے کوشش اور ہمت کرے، یہ ہمت پھر کرے. قناعت کرے. خدا جو کے کچھ دیے اللہ ہوئے عطا جو کرے. اعضاء ہیں، جو اس کو اللہ پاک نے ہتھیار دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دل و دماغ جو کچھ بھی دی ہے، وسائل بھی، ان کو وسائل دیے، ان کو گروہ کار لائے. جس کی تفصیل میں ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. کہیں جنگل میں ایک جنگلی کتا جس کو ہم لومڑی یا گیدڑ کہہ لیں، وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ آنکھیں ہیں نہ پیر ہیں، تو بڑا فربا صحت مند. کسی ایسے شخص نے اس کو دیکھا کہ جو جہالت کا مجسمہ تھا مگر تھا انسان. اس نے دیکھا کہ اس کی کہاں سے غذا آتی ہوگی، اتنا صحت مند ہے، کون اس کا نوکر، کون اس کا خادم ہے. جب رکا رہا کچھ دیر تو دیکھا اس کو بھوک لگی. اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ اپنے انداز میں کہا. دائیں بائیں سے 2 پیالے نکلے، ایک شہد اور دودھ کا. اس نے کھایا اور پھر اسی طرح شکر کیا. وہ پھر غائب ہو گئے. وہ انسان چونکہ شعور سے محروم تھا، اس نے سوچا کہ اللہ ایک جنگلی کتے کو تو اتنی دودھ اور شہد جیسی نعمتیں دے جو کچھ نہیں کرے گا کرتا، تو میں کیوں کروں؟ میں بھی ایسے ہی بیٹھوں گا، کیا مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں. پرے جا کے ایک پہاڑی پہ بیٹھا اور کتنا عرصہ بیٹھا رہا. آواز آئی میرے بندے تو مر بھی جائے میں تجھے ایسے کچھ نہیں دوں گا، چونکہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دماغ، دل دیے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں. اور جس کی طرف تو اپنی مثال بنا رہا ہے، جس کی طرف دیکھ کے، اس کو نہ میں نے آنکھیں دی ہیں نہ میں نے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں. میں اس کا رب ہوں، میں اس کو اس حال میں دیتا ہوں، اور تجھے تو اس حال میں مر بھی جائے نہیں دوں گا، چونکہ میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے. میری دی ہوئی نعمتوں کو بروئے تم نے صحیح استعمال نہیں کیا. صحیح استعمال نہیں کیا. پروفیسر صاحب، قرآن و سنت میں قناعت کے احکامات کیا ہیں؟ قناعت جو ہے یہ قرآن و سنت میں مطلب اس کا باقاعدہ جو ہے یہ فرمان ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن مجید میں بھی فرمایا، صوفیاء کبار نے بھی فرمایا. قناعت کانے رہنا، اور یہ صرف اور صرف ہمارا ذہن جو ہوتا ہے کہ رزق یا جو چیز ہم کھا پی رہے ہیں اسی پہ مطلب اکتفا کیا جائے، وہ نہیں ہے. ہر پہلو سے، صحت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے اور اپنے علم کے حوالے سے، اپنے کشف کے حوالے سے، ہر حوالے سے کانے رہنا چاہیے. اور تمام صوفیاء کبار نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں آدمی میں قناعت کا تصور ہونا چاہیے، وہ بلکہ عمل ہونا چاہیے. عمل ہونا چاہیے، عمل. تمام تصوف کی کتابوں میں، رسالہ کشیریہ میں،
کشف المحجوب میں، عوارف المعارف جو مستند ہیں ان میں بھی کہ قناعت کا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوزہ چشم حریصاں پر نشد، سبحان اللہ، تا صدف کانے نشد پر در نشد، واہ، کہ جب تک کہ یہ لالچی لوگوں کا کیونکہ پیمانہ نہیں بھرتا، ان کی آنکھیں جو ہے وہ اور سے اور طلب کرتی رہتی ہیں تو ان میں وہ گوہر نہیں بنتا، جیسے کہ صدف ایک قطرے پہ قناعت کرتی ہے، تا صدف کانے نشد پر در نشد، تو اس میں وہ موتی نہیں بنتا، ایک پہ ہی کہ بس یہی اگر قناعت نہ کرے تو موتی نہیں بنتا۔ مجھے مختصر سی بریک پہ جانا ہے ناظرین، انتہائی شارٹ بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، یہ قناعت اور بخل میں کیا فرق ہے؟ قناعت اور بخل آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جی، بخل تو ایک ایسی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، یہ جسم کا بھی کچھ نہیں چھوڑتی، بندے کی شخصیت کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ بندہ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان آسمان سے گرا شاید بچ جائے، نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں بچتا۔ بخیل شخص جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے، یہاں تک امام غزالی نے آپ کی قطع کلامی، اور امام غزالی نے فرمایا کہ غیبت بالکل جائز نہیں، لیکن بخیل کی غیبت کی جا سکتی ہے، بخیل کی غیبت، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں۔ اور بخیل یہاں تک کہ وہ اتنا لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں اپنی بیگم تک کی نظروں سے گر جاتا ہے کہ وہ سمجھتی کہ یہ شخص بخیل ہے۔ قناعت پہ اب جو نہیں، وہ قناعت وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایمان کا ایک ایسا حسین اس کا حصہ ہے، اس کا پارٹ کہہ لیجئے، کہ جب بندے کو یہ چیز نصیب ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا جس طرح کہ بندے کو پتہ ہے کہ بانٹنے والی میری ماں ہے، تو میری ماں کبھی مجھ پر زیادتی نہیں کر سکتی اگر بندہ شعور رکھے، تو وہ جو دے، اگر اس وقت دوسروں کو وہ کوئی چیز دے رہی ہے اس سے روک لیا، وہ سمجھے گا یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ یقین فرمائیے اگر اسی طرح میرے یہ مختصر کلمات ہر مسلمان سمجھ لے کہ دینے والا اس کا رب ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، زیادہ مہربان ہے، زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بات پچھلی قائم رہے کہ وہ کچھ کرے ضرور، جو اس کے بس میں ہے وہ کرے، اس کے نتیجے میں جو ملے سمجھے میرے رب نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا تھا۔ اگر اس کی تقسیم پہ میں راضی نہیں رہوں گا تو مجھ جیسا بدترین کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رضا پہ راضی رہ کے، ہمارے ایک مادری زبان میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دکھ میں رکھ کے خوش ہے تو میں اس سکھ کو پسند نہیں کروں گا جو میرے اللہ تعالیٰ کی کہیں ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ وہ سرائکی کے مشہور بزرگ کا شعر ہے، اور کمال یاد آ گیا آپ کے اس پڑھنے سے، ماشاءاللہ، کہ لطف سجن دم بدم، ہاں جی، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، اوویں سجن واہ واہ، وہ جس حال میں رکھے، سبحان، جس حال میں رکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات بہت بڑی ہے نا جی، بندہ کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو، اگر ایک وفا شار بیوی وہ اپنے شوہر کے اس معاملے پہ اتفاق کر لے کہ تو مجھے جس حال میں رکھے، اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں آپ کو عرض کروں، جس طرح ایک خادم غلام جب لوگ بکتے تھے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، سودے کے انداز میں فرق پڑ گیا، آج اسمبلیوں میں پوری قوم پوری کنٹری کا سودا کر دیا جاتا ہے، اس وقت انفرادی طور پہ انسان بکتے تھے۔ جب خرید کے اس غلام کو لایا گیا، کہا گیا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگا غلاموں کے کیا نام ہوتے، جس نام سے چاہے بلا لیا۔ واہ 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 واہ، فرمان لگے کیا پسند کرتے ہو؟ کہتے میری کیا پسند ناپسند، واہ واہ، جب میں غلام ہوں جو دل کرے دے دیا کرو، سبحان اللہ، جو دل کرے روک لیا کرو۔ حضرت یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مجھے یاد آ گیا، کمال ہے نا جی، جو دل کرے دے دیا کرو، جو دل کرے روک لیا کرو۔ اگر اس غلام جیسی حیثیت بندہ، وہ ایک اپنے آقا کے سامنے فرما رہے تھے، اگر بندہ اپنے رب کے سامنے کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ کو تھوڑا سا ملے کہ خدایا میں راضی ہوں
تو نے جو مجھے دیا یہی میرے لیے بہتر تھا، اور جو نہیں دیا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ کوشش جاری رکھے اور اس کے دیے پہ راضی رہے، اس کے دیے پہ راضی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سفر جو ہے نا، میلوں کا، سالوں کا، صدیوں کا سفر جو ہے نا، وہ لمحوں میں طے کرتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو جائے گی کہ اس کے جو بھی وہ دے اس پہ خوش ہو جائے، اس پہ خوش ہو جائے کہ مالک میں خوش ہوئی، میں خوش ہوں۔ لیکن جی قناعت پروفیسر صاحب، اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی میں قناعت دیکھی نہیں۔ جتنی کتابیں آپ پڑھ جائیں، جتنی دنیا کی ہسٹری پڑھ جائیں، اور پھر قناعت کا بھی عالم یہ ہے کہ یہ اضطراری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ بالکل، یعنی مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فتوحات اسلامی ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر، اور باب جبریل کے باہر ڈھیر لگے ہوئے ہیں مال کے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت بھی 3 روز کا فاقہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ بات میں پڑھتا ہوں، میں تو کانپ جاتا ہوں، میری عجیب میرے قلب پہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، اس 10 برس کے عرصے میں کبھی 3 روز مستقل جو کی روٹی نہیں کھائی، جن کے ہم ماننے والے ہیں، سب کچھ بانٹ دیا جی لوگوں میں۔ اور ایک بات علامہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ہاں یہ بالکل ٹوٹل علمی طور پہ غلط بات مشہور ہے، یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاید بہت غریب تھے۔ عرب کے سردار خاندان جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، کعبے کا انتظام و انصرام جن کے پاس تھا، اتنے بڑے عمراء میں سے تھے وہ لوگ، وہ سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی امیر خاتون مکے کی، اور سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا کے، اور جس دن فوت ہوئی اس دن کفن کے لیے پیسے نہیں تھے پورے۔ یہ قناعت تو اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے کے بعد یہ قناعت تھی، اور یہ اختیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں ابھی کلیئر نہیں لوگوں کو، انفارچونیٹلی وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ مجبوری تھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے تو سارے مکہ کے اختیار دیا، جبریل امین حاضر ہوئے کہ آپ فرمائیں تو یہ سب کو سونا بنا دیا جائے، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ فرمائیے آپ کہ یہ قناعت جو ہے لوگوں میں ہم اس کو کیسے رواج دیں؟ پروفیسر صاحب، آپ پروفیسر ہیں نا۔ جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جو تو پہلے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان میں ہم جو ہے نا وہ بات نہیں لا سکتے، نئی نسل میں اور نوجوان نسل میں یہ بات جو ہے نا لائی جائے۔ اور یہ قناعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ ہمارے نصاب میں سے ختم کر دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ نئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے، اور وہ واقف ہی نہیں ہے، اس سے بے خبر ہے۔ پروفیسر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پہ سیرت پاک ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ بالکل، بلا شبہ یہ پی ایچ ڈی آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کر رہے ہوں، یہ سیرت کا جو چیپٹر ایک ہے یہ آپ مختلف پڑھاتے جائیں۔ مثلا ایک کلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت، پھر اگلی کلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ کی حلم، آپ کی بردباری، آپ کا علم، مختلف آپ کے نظام معیشت، یہ تمام چیزیں جو آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، یہ ساری پڑھائی جائیں تو اس کے بڑے اثرات مرتب۔ بلا شبہ یہ تمام ناقدین یہ فرماتے ہیں، اور تمام علماء کرام، کہ جب تک کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے بے خبر ہوں گے ہم ان کو اپنا نہیں سکتے۔ اسی طرح سیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ اور صحابہ کبار کے ساتھ روابط، ان سے ہم اگر بے خبر ہے تو ہوا کہ ہم ان کو سیرت پڑھائیں نوجوانوں کو۔ جی، دوسرا طریقہ کیا ہو؟ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جس طرح مثلا۔ تیسرا مجھے یہ بتائیں نا کہ اساتذہ بھی تو اپنی قناعت دکھائیں نا۔ اساتذہ اگر ٹیوشن پڑھانی شروع کر دیں اور 3 4 ٹیوشنیں پڑھانی شروع کر دیں تو طلباء میں کیسے قناعت آئے؟ ہاں، یہ آپ کا شعبہ ہے۔ یہ بالکل ہمارا شعبہ ہے، اور ہم خود اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے آج کل کے زمانے کی روش میں بہے ہوئے ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو رزق دیتا ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کے یہ اوروں کی طرف بڑھے ہوئے ہیں اور اوروں کی طرف جا رہے ہیں، مجھے حیرت آتی ہے۔ یہ گلستان کے دیباچہ میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہ جو کوئی بانٹ رہا ہو، جو کوئی دے رہا ہو، ان کی بجائے آپ جو ہے کسی اور روش پہ چل جائیں اور کسی اور طرف پہ
تو ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ اس میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہیں، لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں بھی، کیونکہ آج کے دور میں وہ ان جو ہے نا تعلیم سے بے خبر ہے، اس طرح کے مضامین سے بے خبر ہیں، وہ نئی دنیا میں بہے ہوئے ہیں۔ آپ کا فرمان یہ ہے کہ سیرت کا سبجیکٹ جو ہے جی یہ ہر سطح پہ پڑھایا جانا چاہیے۔ علامہ صاحب دیکھیں نا قناعت کہ 9 کھجوریں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یا جناب انس، مجھے اب ایگزیکٹ صحابی کا نام ذہن سے مستحضر نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت کھانے کی ضرورت ہوگی، 9 کھجوریں آئیں، 9 ہی صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سب کو ایک ایک کھجور دے دی اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی پہ قناعت کر لی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، وہ جب آئے نا جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو یہ سارے پہاڑوں کو، سب چیزوں کو سونا بنا دیا جائے، تو فرمایا میرے رب میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانے کو ملے اور ایک دن پھر نہ ملے، اور جب نہ ملے تو اس بھوک کی کیفیت میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، تجھ سے آرزو کروں، تجھ سے باتیں کروں، تجھ سے دعائیں مانگوں، وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں یہ چیز ملتی ہے، ویسے نہیں مل سکتی کسی کو۔ یہ بتائیے کہ آپ کی وہ جو حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہرس اور ہوس ان کا پیٹ جو ایسے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح آپ اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف اداروں میں، اسکولوں اور کالجز میں، مدرسوں میں ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں لوگ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ، مختلف قسم کے ایسے جو کوئی بھی شعبہ لے لیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی عمر کے ہوں۔ یہ چائلڈ لیبر کا مسئلہ تو چلا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہر سطح پہ کسی بھی قوم کی بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنے رہبر سے تعارف اور ان کی زندگی کو زیادہ نہیں، جتنا وہ ہضم کر سکیں ان کو ان کا سبق دیا جائے۔ مین تو نبی علیہ السلام کی ذات، آپ نے وہ آیت پاک کا ریفرنس دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اگر بندہ وہاں سے سبق لیتا رہے، جس طرح آپ وہ حدیث شریف بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں ایک پہاڑ سونا ایک چاندی کا آپ کے ساتھ چلا کر، اس میں سے جتنا چاہیں کسی کو آپ عطا فرمائیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور ایک دن میں فاقے میں۔ واہ علامہ صاحب، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین مختصر بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین حفیظ جلندری یاد آ رہے ہیں مرحوم، کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے، اور سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ واہ سبحان اللہ۔ تو بادشاہی میں فقیری، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرما رہے تھے کیا اختیاری انداز، کیا سونا چاندی نہیں، دیکھیں نا مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگا ہوا ہے، مال غنیمت، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، سونا چاندی، کپڑے، سب کچھ قدموں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فائنانس منسٹر کون؟ سیدنا بلال حبشی، کہ سب کچھ تقسیم کر دو، لٹا دو۔ سبحان اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کو، اگر بانٹنے میں کوئی چیز بچ جائے تو حضور کو رام نہ فرمائے، گھر نہ تشریف لے جائے کہ کچھ رہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی یہ میں لٹا کے آؤں، میں دے کے آؤں۔ علامہ صاحب آپ یہ فرمائیں، یہ دینی طبقے میں قناعت کیوں غائب ہو گئی؟ دینی طبقہ بھی طبقات میں سے یہ بھی انسان ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ۔ اس کی اگر مختصر سا آپ جواب مجھ سے لینا چاہیں تو تربیت کی کمی ہمیں بہت یاد ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ، میرے استاد المکرم شیخ اللہ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو وقت محدث تھے، ہم ایک دفعہ کہیں گئے، ایک نیشنل بینک میں غالباً وہاں سپیچ مقابلہ تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بھیجا،
تو ہمارے ایک سیکنڈ استاد سے وہ کہنے لگے کیا ملا وہاں سے انعامات کس صورت میں؟ صاحب فرمان لگے مولانا ان بچوں کی ان کی ذہنیت کو آپ نے تباہ کر دیا. یہ کیسا سوال ان سے کر رہے ہیں. ہم قبروں میں ہوں گے, یہ کل فیلڈ میں جا کے یہی سوچتے رہیں کہ ہر جگہ سے کیا ملا. ان کو یہ ذہن مت پوچھو, ان کو کہو کہ آپ اپنے جس مشن کے لیے گئے تھے اس میں کتنے کامیاب رہے. مجھے اب بھی یاد ہے. یعنی اسی طرح ہوتا یہ کہ انہی بچوں سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کے اساتذہ ان کے وہ کہیں بھی جائیں کسی بھی شعبے میں کیا لے کر آئے, کیا ملا, وہاں سے کیا ملے گا, ان کا ذہن بالکل اس چیز پہ لگ جاتا ہے. تو جیسی تربیت ہو, وہ ہلکا دینی ہو یا دنیاوی ہو, تو پھر اس کا علامہ صاحب میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے دیکھ کے. اگر استاد میں قناعت ہو, مثلا ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اسلامیات اور فلاسفی کے بہت بڑے آدمی تھے, اور علامہ اقبال نے ان کا ایڈمیشن کروایا تھا علی گڑھ یونیورسٹی سے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. تو وہ میں دیکھتا تھا کہ جو تنخواہ سے ان کی کافی پے تھی, تو وہ کافی سارے پیسے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور کہتے ہیں میں میاں بیوی ہم دو ہی ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. پھر آپ کے وہ گجرات کے مفتی غلام حیدر صاحب جو فیصل آباد میں پڑھاتے تھے مدرسے میں نے انہیں ایک دفعہ کہا, مفتی صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے, میں ان کے لیے دعا ہر روز کرتا ہوں, اللہ توفیق دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, میں آپ کو وہاں خطیب کی ضرورت ہے اور اچھی آپ کو نذرانہ وہاں مل جائے گا ماہانہ یوں. کہنے لگے نہیں جی مجھے 10-15 ہزار روپے مل جاتے ہیں جہاں میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں, تو وہی کافی ہے. میں پوری اپنی محنت اور لگن سے, پھر طلبہ سے انصاف نہیں ہوگا اور میرے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گا. یہ ابھی ہم نے کل پرسوں بلایا ہوا تھا مفتی فاروق القادری, ان کے شاگرد تھے. میں نے بات کی تو فاروق القادری کی آنکھیں بھر آئیں میں نے ان کو جب یہ سنایا. کہنے لگے واقعی وہ اتنے بڑے آدمی, آپ کی طرح اتنے سادہ لباس, پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی علمی طور پہ اتنا بڑا ہے. تو یہ جو جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا نا جی, اور صحابہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قناعت تھی وہ دیکھی ہوئی تھی, اور ان کے اندر رچ بس گئی تھی, ان کے خون کے ان کے سانسوں میں بس گئی تھی وہ قناعت. اس لیے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دینی طبقے میں اگر قناعت آ جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہے اس پہ ہی خوش ہو جائیں, تو انسانی کئی جو احوال تکلیفیں ان سے آدمی بچ جاتا ہے. یہ لوگ پروفیسر صاحب بسم اللہ, موجودہ دور میں ریس ہے, دوڑ ہے, جیسے میں نے کہا اساتذہ بھی لگے ہوئے ہیں, جو سرکاری افسر ہیں وہ بھی 3-3, 4-4, 5-5 کام کر رہے ہیں, ایک دوڑ لگی ہوئی اور بے چینی اضطراب ہے. تو اس سارے سے بچنے کے لیے قناعت زیادہ ٹھیک نسخہ نہیں؟ بہت اچھا. آپ وہ کسی ولی کامل کی بات سنانے لگے تھے. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا مشہور ہے, اکثر جگہوں پہ جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہوا ہے, اور رسالہ کشہریہ میں بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے. جی فرمائیں واقعہ. وہ ابو باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے اس طرح شرمندہ نہیں ہوا جس طرح کہ ایک بلغ کے بچے سے شرمندہ ہوا. اور ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, اس بچے نے پوچھا کہ آپ قناعت کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو اس پہ جب کچھ ملتا ہے تو اس پہ شکر کرتے ہیں, اور جب نہیں ملتا تو تب بھی اس مالک کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. تو بچے نے کہا کہ یہ تو بلغ کے کتے بھی ایسے کرتے ہیں, جب مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں, شکر کرتے ہیں, اور جب نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح صبر کرتے ہیں. تو بلغ کے کتے بھی ایسے کرتے ہیں. تو باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر آپ کے مطابق کیسے ہے قناعت؟ تو آپ نے کہا کہ جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. واہ 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 پروفیسر. علامہ صاحب, قناعت کے ثمرات کیا ہیں؟ سماوی ثمرات بھی تو ملتی ہے نا آدمی کو, قلب و ذہن پہ بھی اس کے اثرات, وہ کیا ہے, برکات کیا ہے؟ ہر چیز کے ثمرات ہے جی, اچھائی اور برائی کے ثمرات ہے. قناعت جب اتنا عظیم عمل ہے تو اس کے ثمرات میں سے میں تو ایک حصہ لوں گا. جی فرمائیے. ان کے ثمرات میں سے پہلی چیز جو ہے انسان کو اطمینان قلبی نصیب ہو. سبحان اللہ. جو اندر ایک کتنی بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے, جس کے لیے لوگ کس دنیا کے حسین حصوں میں جاتے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے تماشے کرتے ہیں. اور اللہ یعنی اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو بندے کا اندر مطمئن ہو جاتا ہے. حضرت آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک فرما رہے تھے کہ آپ جب آپ کا وصال قریب تھا, کتنی بڑی ہستی ہے,
افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا، اتنی بڑی سلطنت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ. بالکل. آپ فرمان لگے جب میرا وصال ہو جائے قناعت کی حد دیکھیے اور اطمینان قلب کے کس درجے پہ فائز تھے. فرمان لگے مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار. کس قدر مطمئن تھے اور کس قدر اپنے آپ کو وہ روکے ہوئے تھے. علامہ صاحب آپ کی بات سے بڑی خوبصورت بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کریں. سبحان اللہ. ہندوستان میں نا ایک دفعہ سادگی کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس کو کہتے تھے آسٹیریٹی ڈرائیو. سادہ کپڑے پہنو، کوئی زیادہ کھانے قیمتی نہ کھاؤ، سادگی اختیار کرو. تو گاندھی تقریر کرنے کے آیا جو اس کی موجود ہے آن ریکارڈ. اس نے کہا کہ انگریزی میں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز، کہ میں راما اور کرشنا کی مثال نہیں یہاں دینے کے لیے آیا، پتہ نہیں تاریخی شخصیات تھی بھی کہ نہیں، یہ کوئی خیالی تصورات تھے. بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. لیکن میں مجبور ہوں کہ میں ابو بکر صدیق اور عمر کا نام یہاں پہ لوں، اس لیے دو they were masters of vast empires but they lived a life of pauper. اگرچہ وہ بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ اور ہیڈ تھے لیکن زندگی ایک فقیر کی، ایک غریب کی گزاری ہوئی. گزار کے چلے. یہ ہمارے بڑے لوگ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو آپ نے فرمایا، اب فرما رہے تھے آپ کے ایک تو اطمینان قلب ہو گیا، پھر دوسری بات میں نے عرض کیا نا اسی طرح جس طرح آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس میں بھاگ لیا، میں چاہوں گا ان کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ جائے. جب آپ یہ مطلب مسجد اقصیٰ بیت المقدس فتح ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کس طرح کے لوگ تھے. یہود و نصارہ کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے لوگ منتظر تھے امیر المومنین کو دیکھیں تو وہ کس شان سے آتے ہیں. اس وقت چونکہ آپ کے وہاں فوجیں پہنچ چکی تھی، وہاں سے پہلے جب حاضری دیا اس علاقے کے گورنر نے کہا حضرت آپ مہربانی فرمائیں یہ پوشاک چینج کر لیں اور سواری شاہی گھوڑا حاضر ہے. آپ نے فرمایا تھا میری عزت شاہی گھوڑے یا شاہی پوشاک سے نہیں، میری عزت اسلام سے ہے. غلامی رسول یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور وہ بڑی معروف چیز جو ہمارے ماشاءاللہ حلقوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہم کرتے، کہ باری تھی اونٹ. میں ایک دیہاتی بندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے. عام سا اونٹ 8 من وزن اٹھا کے بہت دور جا سکتا ہے. تو وہ مدینہ شریف سے چلے اور باری باری ایک انسان کا کتنا وزن ہو سکتا ہے. وہ جانوروں سے بھی. آج مسلمان اسلام کو دنیا میں ٹیررسٹ کا، استغفر اللہ، اس طرح کا بےہودہ نام دے کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے. وہ مذہب جس کے بڑوں کی یہ شان تھی کو انسان تو کیا جانوروں پر بھی ظلم نہیں فرماتے. فرمان لگے باری باری بیٹھیں، اور جب قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی. اس نے کہا حضرت اب آگے بڑے لوگ ہیں دوسرے مذاہب کے. آپ نے فرمایا نہ، عمر کے انصاف کو جھٹکا نہ دو، تمہیں باری ہے، تم ہی بیٹھو گے. اب جب وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، ان عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں نے کہا ہم نے اپنی کتاب میں سچ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا وہ امیر جو بیت المقدس فتح کرے گا یہی اس کا حال کے کپڑے کو پیمن لگا ہوگا اور چہرے پہ گرد و غبار پڑا ہوگا. اس کے باوجود قناعت کا عالم یہ تھا، کبھی ذرہ انسلٹ یا کوئی ایسا محسوس نہیں کر رہے تھے. میں پھر بات وہیں پہ آگئی. کئی درجن، بعض نے لکھا 17، بعض نے لکھا اس پہ 26 تھے، بعض نے لکھا 34، بعض نے کہا 40 پیوند. اللہ اکبر. اور وہ مختلف کپڑوں، مختلف رنگوں کے تھے، اس رنگ کے بھی نہیں. سبحان اللہ. لیکن جو نتیجہ تک بات آ رہی ہے، جس چیز کے لیے دنیا پھڑک گئی ہے دوڑ دوڑ کے، کہیں جا کے اطمینان میں. علامہ صاحب یہ دنیا پھڑک رہی ہے، یہاں سے بات کریں گے. ناظرین مختصر بریک، اور یہ دلچسپ واقعہ جو ہے اس کو علامہ صاحب مکمل فرمائیں. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ دنیا جن چیزوں کے لیے تڑپ رہی ہے وہ مثالیں انہوں نے قائم کر کے دوڑ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ کہیں قلبی اطمینان، سکون مل جائے. کبھی وہ موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دنیا کی خوبصورت جگہوں کا، اور وہ اس کے باوجود ملتا نہیں. چونکہ کسی بھی چیز کا جو موجد ہے، جو خالق ہے،
وہ جانتا ہے کہ میری فلاں چیز کا جو ہے اس کا اصل یا جس نے مشین بنائی ہے اسی کو پتہ ہے یہ کیسے چلنی چاہیے، وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق حقیقی ہے، اللہ نے فرمائی اس کا سب کچھ میرے ذکر میں ہے، اور ذکر کی مختلف صورتوں میں ایک صورت یہ ہے قناعت اختیار کر لینا. اور آپ اس حال میں برکت کا بھی ذرا فرمائیں. جب آدمی قناعت کرے گا چاہے اس کے پاس تھوڑا بھی ہو تو اس میں برکت آ جائے گی. وہ ذرا بتائیں برکت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. برکت قناعت اور برکت لازم و ملزوم ہے نا. کسی چیز کی میں زیادتی کو کہتے ہیں نا جی، اس میں جب برکت ہو جائے اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعہ لائن میں کھڑے ہیں. حضرت غار بن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے واقعہ ہے کہ جب آپ فرماتے تھے کہ ایسی خاتون ملے جو واقعتاً اللہ کی راہ میں، یعنی جس مزاج کی آپ شخصیت تھے. تو یہ بات میں نے پڑھی نہیں، میرے استاد المکرم کی زبان پاک سے سنی. آپ فرمائیں جب واپس نکاح کر کے لائے تو دیکھا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، گھڑے پہ ایک سوکھی روٹی پڑی تھی. تو وہ فرمانے لگی کہ یہ روٹی کیوں پڑی ہے، کیا شک تھا کہ شام کو نہ ملے؟ اللہ. آپ نے فرمایا میں نے صبح سحری روزہ رکھا تھا تو یہ بچ گئی تھی تو یہ وہاں پڑی تھی. یعنی اس خاتون جو کس درجے کی، وہ قناعت کے کس درجے پہ فائز تھی کہ اس نے ایک روٹی رکھنا بھی سمجھا کہ یہ قناعت کے منافی. حضرت سلمان فارسی جو بڑے صحابہ میں جن کا نام اور ان کی حیثیت کہ اس لیے بھی منفرد ہے، حضور نے ان کو اپنے اہل بیت پاک میں شامل فرمایا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ادوار میں بڑے عدو میں یہ شخصیت فائز رہی. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. پوچھا حضرت کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے اس طرح رہنا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے شاید ہم اس وصیت پر، اس ارشاد عالی پر عمل نہیں کر سکے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو جو بڑے عہدوں آئے تو بڑے عہدوں پہ 6 ماہ رہ جائیں تو ان کی نسلیں ہوں جناب والا وہ کیا کچھ بن جاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی بروپیے ہوں یا کوئی بھی ہوں. صرف چاند دن وزیر رہنے دو پھر دیکھیں کہ ان کی مالی پوزیشن کیسی ہوتی ہے. تو آپ بڑے عہدوں پہ فائز رہے. وصال کے بعد جب ان کا ترکہ دیکھا گیا اور اس کی کل قیمت 30 درہم نہیں بنی تھی. اللہ. تو ڈرتے پھر بھی تھے کہیں نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل پورا نہ ہو سکا ہو، ہم قناعت پر قائم نہ رہے ہوں. قناعت کے ثمرات جو ہیں معاشرے میں سب سے بڑی چیز اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری نسلیں سنورتی ہیں. وہ اندر جو ہوس ہے، جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم دوڑتے ہیں، میرے خیال یہ اس وبال سے جان چھوٹ جانا بہت سبحان اللہ. بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے. پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اقتدار میں ہے، آدمی کوئی افسر ہے، کوئی کسی شعبے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ملٹی ملینر بلینر ہو جاؤں، لیکن اس کے جو عذاب ساتھ آتے ہیں وہ اس کا بندہ احساس نہیں کرتا. احسان دانش نے بڑی بعض باتیں کمال کی ہیں. کہتا ہے علامہ صاحب کہ صد شکر کے افلاس کی یلغار میں دانش فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا. صد شکر کے افلاس کی یلغار میں دانش فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا. بیچا نہیں ضمیر یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. تو اس کے تو نقصانات بڑے ہوں گے. اگر آدمی قناعت نہیں کر رہا اور ہوس زر میں ہے تو اس کی اولاد پہ بھی اثرات ہوں گے، اس کے گھر میں بھی، جیسے علامہ صاحب فرمایا اطمینان چین سب کچھ چلا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب کسی اقتدار میں آ جاتے ہیں اور وہ نئی سے نئی آگے سے آگے دوڑ میں بھاگتے ہیں، وہ یہ ایک اس چیز میں جو ہے نا چاشنی ہے. قرآن مجید بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے صبر ہے، اور جب اس طرح کی کوئی کشش یا مال و دولت دیکھتا ہے تو یہ اس کے مزاج میں ہے. تو یہ تربیت سے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا علاج تو رومی کے سوز میں ہے، تو ہم تو مغرب کی روش میں بہے جا رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک اور بھی بڑی اعلیٰ بات کی، کہا کہ تیری روح میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، ہے مدار قوت حیدری. فیصل بہت شکریہ. جی طارق محمود صاحب، بس وہ اپنی نعت آج سنا دیں اور دلوں کی دنیا آباد کر دیں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری
دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، تو دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھوں، دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروبا محرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروبا محرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، سبحان اللہ، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے، سبحان اللہ، تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے، تو قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، طارق محمود کی آپ نے جو نعت سنی ہے
وہ دل سے نکلی اور ڈوبی ہوئی عشق و محبت میں تھی. اور یہ کلام تھا اقبال عظیم جو بہت مشہور پروفیسر تھے, ماہر تعلیم تھے اور شاعر تھے, اور آخری عمر میں ان کی بینائی جو تھی وہ جاتی رہی تھی, اور اس کیفیت میں انہوں نے یہ نعت لکھی ہوئی ہے. آدمی سن کے ایک دفعہ دل دہل جاتے ہیں, اور کیا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا, اور طارق محمود نے بھی پڑھنے میں کمال کر دیا. ہماری دعا ہے اللہ اپنے کرم خاص سے ان کی بینائی لوٹا دے. آج انہوں نے یہ دعا بھی کی ہے, آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے. علامہ صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی عالمانہ. پہلے بھی آپ زینت بنے تھے. آپ سے درخواست ہوگی کہ دعا کیجئے اس چینل کی کامیابی کے لیے بھی, اور آپ امید ہے کہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی علمی مجالس میں. ناظرین کرام, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک آخر میں, قناعت سے عزت اور اطاعت سے کامیابی ملتی ہے. اور پھر فرمایا 3 چیزیں دین کے کمال کی نشانی ہیں. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 یقین, اور نمبر 3 قناعت. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نذیر غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ